جس ذات نے مجھے محنت کرنے کے لائق بنایا ہے وہ ذات مجھے انعام و اکرام سے بھی ضرور نوازے. سوشل میڈیا صرف اس کا غیر ضروری استعمال منع ہے، لیکن میں نے اس کا اچھا استعمال بھی کیا ہے. میں نے اپنے والدین کی رہنمائی میں الحمدللہ میں نے لیکچرز لیے ہیں. میں نے ایڈیشنل تیاری کے لیے اور زیادہ تیاری کے لیے میں نے اس کا اچھا یوز کیا ہے، لیکن اپنے والدین کی رہنمائی میں اور اس کا غیر ضروری استعمال نہیں کیا. میری ایک نہیں، اس کے ساتھ میرا ایک اور بیٹا بھی ہے جو اس کا کلاس فیلو بھی ہے، حسین رسول. وہ اور ان کی دونوں کی آپس میں بہت زبردست کمپٹیشن تھا. مہرین رسول نے 1190 نمبر حاصل کر کے ملتان بورڈ میں مجموعی طور پر پہلی پوزیشن اور پنجاب بھر میں تیسری پوزیشن حاصل کی. السلام علیکم ناظرین، ایک ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں رمضان رانا، اور اس وقت آج ہم دنیا پور تحصیل میں موجود ہیں، جہاں پر میٹرک کے امتحانات میں ملتان بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے ایک امام مسجد کی بیٹی نے ایک چھوٹی سی تحصیل سے بڑے بڑے شہروں کے بڑے بڑے سٹوڈنٹس جو کہ بڑے اچھے اداروں سے جن کا تعلق تھا ان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور 1190 نمبر حاصل کر کے پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے، اور مجموعی طور پر پنجاب لیول پر تیسری پوزیشن پہ ان کا نام بتایا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے کچھ گفتگو بھی کریں گے. بیٹا بتائیے گا کہ یہ اتنی بڑی کامیابی آپ کے لیے ہے، کیا آپ پہلے سے یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل، شروع سے ہی جب میں نے محنت کرنا سٹارٹ کی ہے اپنے کالج کے ساتھ اور اساتذہ کی گائیڈ لائنس کے ساتھ، تو مجھے پورا یقین تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات میں مجھے پورا بھروسہ تھا کہ جس ذات نے مجھے محنت کرنے کے لائق بنایا ہے وہ ذات مجھے انعام و اکرام سے بھی ضرور نوازے گی. اچھا بیٹا، ایک ویسے عموماً آج کل کا جیسے ٹرینڈ ہے جین زی کا، سوشل میڈیا کا بڑا استعمال ہوتا ہے، تو اس میں امتحانات کے دوران یا اوور آل اسٹڈی کے دوران تو کیسے آپ نے خود کو ڈسٹریکٹ ہونے سے بچایا؟ ڈسٹریکٹ ہونے سے بچانے کی جو اسٹریٹجی ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس چیز میں میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کیونکہ میرے خیال میں یہ جو سوشل میڈیا اور یہ سب ہے یہ آپ کو اتنا مینٹلی ڈسٹرب کر دیتی ہیں یہ ساری چیزیں. اور اگر آپ کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز اچیو کرنا چاہتے ہیں، سکسیس کے لیے سیکریفائس ضروری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کوئی چیز حاصل کرنا تو ان سب چیزوں کو اوائڈ کرنا پڑے گا. اور سوشل میڈیا صرف اس کا غیر ضروری استعمال منع ہے، لیکن میں نے اس کا اچھا استعمال بھی کیا ہے. میں نے اپنے والدین کی رہنمائی میں الحمدللہ میں نے لیکچرز لیے ہیں. میں نے ایڈیشنل تیاری کے لیے اور زیادہ تیاری کے لیے میں نے اس کا اچھا یوز کیا ہے، لیکن اپنے والدین کی رہنمائی میں اور اس کا غیر ضروری استعمال نہیں کیا. جی ماشاءاللہ سے مہرین نے دوسرے لاکھوں بچوں کے لیے بڑا ایک پازیٹیو میسج دیا ہے کہ اگر سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہے تو اسے بامقصد اور ایک پازیٹیو استعمال ٹول کے طور پہ اسے استعمال کرنا چاہیے، اور اسی کے استعمال سے ماشاءاللہ سے آج انہوں نے پوزیشن جو حاصل کی ہے اس میں ظاہر ہے سوشل میڈیا کا بھی کردار ہے. اور بھی گفتگو کریں گے. اچھا بیٹا، اور بھی ایک دو کوسچن میرے ذہن میں آ رہی ہیں. تو اس میں اکثر بچے تیاری کرتے ہوتے ہیں لیکن اکثر پیپر پریزنٹیشن ہوتی ہے، اس کے لیے بھی کوئی خاص ٹیکنیکس ہوتی ہیں، کیا ٹپ دیں گے آپ دوسرے اسٹوڈنٹس کو؟ پیپر اٹیمپٹیشن کے حوالے سے یہ ہے کہ شروع میں جب میں ابن سینا میں آئی تھی تو میری اٹیمپٹیشن ایک ایوریج سے بھی لو تھی، لیکن اس میں میرے بہن بھائیوں نے میری کافی گائیڈنس کی ہے. اور جو اس کی ٹپ ہے وہ صرف یہی ہے کہ میرے پاس سارے کے سارے پورے سال کے ٹیسٹ ہیں اور میں نے وہ رکھے ہیں، سنبھال کے رکھے ہیں، اور میں نے خود ان کو دوبارہ چیک کیا ہے کہ کہاں اٹیمپٹیشن زیادہ میٹر کرتی ہے، کس چیز کو پرومیننٹ کر کے لکھنے کی ضرورت ہے، کون سی ہیڈنگ کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے، کس کو چھوٹا کرنے کی ضرورت ہے، کتنی پیج لینتھ بڑھانے کی ضرورت ہے. اور یہ سب چیزیں خود سے ہی میں نے کوشش کی ہے. اس کے علاوہ میرے ٹیچرز نے بھی اس حوالے سے گائیڈنس کی، اور میرے خیال سے پیپر اٹیمپٹیشن کافی زیادہ میٹر کرتی ہے. لکھا صحیح ہے لیکن پریزنٹ صحیح نہیں کیا تو نمبر وہ بھی ڈیٹیکٹ کرواتے ہیں. اچھا بیٹا، لاسٹ کویسچن ہے کہ عام طور پر یہ مانا جاتا ہے یا خیال تصور کیا جاتا ہے کہ زیادہ نمبر لینے کا جو مطلب ہے وہ ہے رٹا سسٹم. کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ رٹا سسٹم سے زیادہ نمبر آتے ہیں یا کنسیپٹس کا واضح ہونا زیادہ ضروری ہے؟ میرے خیال سے جو بورڈ میں چیک ہوتا ہے کنسیپٹ کلیئر ہونا سب سے زیادہ پریورٹی پہ ہے، کہ اگر آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہے، کیونکہ رٹا کا بھول جاتا ہے، لیکن اگر آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہے آپ کو وہ چیز کبھی بھی نہیں بھولتی. اور تیار کرتے ہوئے بھی میں ہمیشہ یہ کوشش کرتی ہوں کہ سب سے پہلے کانسیپٹ کلیئر کیا جائے، لیکن صرف کانسیپٹ کلیئر کر کے اگر آپ لکھیں گے تو وہ نمبر ڈیٹیکٹ کروا سکتا ہے، کیونکہ
جو کی ہوتی ہے بورڈ کی اس میں لائنز ڈفرینٹ آگے پیچھے ہو سکتی ہیں, تو اس کے لیے آپ کو بک کی ورڈنگ تیار کرنے کی ضرورت ہے, لیکن اس کو رٹا لگانے کی نہیں ضرورت. اگر آپ بار بار کسی چیز کو ریوائز کرتے ہیں, تیار کرتے ہیں, میرے خیال سے وہ ذہن میں اتنی بیٹھ جاتی ہے کہ رٹا لگانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. بہت شکریہ بیٹا, ماشاءاللہ سے گفتگو سے بھی لگ رہا ہے بہت زیادہ بچے میں جو ٹیلنٹ ہے وہ نظر آ جاتا ہے. صرف ایک جو کتابی کیڑے جو ہوتے ہیں بچے, وہ صرف ایک نمبر لینے کی حد تک ہوتے ہیں, لیکن ماشاءاللہ سے ان کی گفتگو ہم نے ناظرین نے سنی, اور ان کے والد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی گفتگو کریں گے, جو کہ ایک مدرسے میں معلم ہیں, امام مسجد کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تو بتائیں گے مفتی صاحب, ماشاءاللہ سے بہت بڑی آپ کے لیے بھی کامیابی ہے, خوشخبری ہے, والدین کا نام بھی فخر سے انہوں نے بلند کیا ہے, تو کیسے آپ ان کو سپورٹ کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی احسان رسول سعیدی میرا نام ہے. یہاں کی مرکزی جامع مسجد درخانے والوں میں امام اور خطیب ہوں, ساتھ مدرسے میں انتظام اور انصرام بھی کرتے ہیں. الحمدللہ مجھے بہت بڑی خوشی ہے جی. والدین کے لیے, پیرنٹس کے لیے اس سے بڑا کیا اعزاز ہو سکتا ہے کہ اس کے بیٹی نے ملتان بورڈ کو ٹاپ کیا ہے. تو کسی بھی بورڈ کو ٹاپ کرنا یہ والدین کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. یہ ہمارا خواب تھا, ہماری بچی نے وہ پورا کر کے دکھایا ہے. اس سے پہلے ان کی بہن ہے ایک ڈاکٹر تحریم رسول, اس نے بھی ابن سینا کالج میں ٹاپ کر کے اس کے بعد جناب والا جو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج ہے لاہور, اس میں MBBS مکمل کیا ہے اور ہاؤس جاب کر رہی ہیں. اس کے بعد ان کے بڑے بھائی ہیں مہران رسول, اسی کالج سے 1174 نمبر حاصل کرنے کے بعد وہ اب MD کیٹ کی تیاری کر رہے ہیں. وہ حافظ قرآن بھی ہیں, انہوں نے بھی یہاں پہ ڈسٹرکٹ کو ٹاپ کیا ہے. اس کے بعد یہ میری ایک نہیں, اس کے ساتھ میرا ایک اور بیٹا بھی ہے جو اس کا کلاس فیلو بھی ہے, حسین رسول. وہ اور ان کی دونوں کی آپس میں بہت زبردست کمپٹیشن تھا. انہوں نے 1177 نمبر حاصل کیے ہیں اور انہوں نے 1190 حاصل کر کے ٹاپ کیا ہے. تو یہ دونوں بہن بھائی آپس میں مقابلہ کرتے تھے, آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے تھے, ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کرتے تھے, اور اس کی وجہ سے کافی ان کو فائدہ پہنچا ہے, اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جو ہے اعزاز سے نوازا ہے. ایک سوال آپ نے کیا تھا سوشل میڈیا یا موبائل کا استعمال. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بچوں کے لیے موبائل کا غیر ضروری استعمال زہر قاتل ہے. میرے گھر میں میرے موبائل کے سوا کوئی دوسرا موبائل نہیں ہے. کبھی ان کو ضرورت بھی پڑتی ہے, صاف ظاہر ہے آج کے جدید تعلیم میں بچوں کو بھی اپنی اسٹڈی کے لیے ضرورت پڑتی ہے, تو میں اپنا موبائل دیتا ہوں, وہ یوز کرتے ہیں, میں اپنی نگرانی میں اس کو استعمال کراتا ہوں. جب وہ استعمال کر لیتی ہے اپنی ضرورت کے مطابق تو میں اپنا موبائل ان سے واپس لے لیتا ہوں. دیکھیں, اگر اچھا ادارہ آپ کو ملا ہے, وہ اچھا انسٹیٹیوٹ ملا ہو, تو میں نہیں سمجھتا پھر آپ کو کسی ٹیوشن کی ضرورت ہے, کسی اکیڈمی کی ضرورت ہے, یا کسی موبائل کی ضرورت ہے. ہمارا ابن سینا کالج دنیا پور جو ہے یہ ایک ایسا ادارہ ہے, یہاں کا جو نظام ہے, یہاں کا جو سسٹم ہے, ٹیسٹ سسٹم ہو, تعلیمی قابلیت ہو, اساتذہ ہوں, پروفیسرز ہوں, وہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قدر قابل ہیں کہ یہاں پر جو بچوں کی تعلیمی ضروریات ہیں وہ ساری پوری کر دیتے ہیں. بچوں نے گھر میں جا کے اس کو پڑھنا ہے, اس کو یاد کرنا ہے اور واپس اپنا ٹیسٹ دینا ہے, تو اس کے بعد انشاءاللہ العزیز کامیابی جو ہے ان کے بالکل بہت قریب ہوتی ہے. ہماری اس بیٹی سب سے چھوٹی ہے, اللہ نے اس کو بہت زیادہ صلاحیتوں سے نوازا ہے, اور میری دعا ہے کہ صرف میٹرک نہیں, انشاءاللہ FSC میں بھی یہ ٹاپ کریں, اور ان کا جو خواب ہے اپنی بڑی بہن کی طرح یہ بھی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی لاہور میں MBBS کرنا چاہتی ہیں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور کامیابی دے گا. بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ نے ادارے کی بات کی, اساتذہ کی بات کی ہے, تو میں چاہوں گا کہ اساتذہ بھی یہاں موجود ہیں, اس ادارے کے سربراہ پرنسپل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ بتائیں گے کہ آپ مہرین رسول سے یہی کچھ ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا آپ کو سرپرائز ملا ہے, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سالانہ امتحانات میٹرک 2026 کا رزلٹ اناؤنس ہو چکا ہے, جس میں ملتان بورڈ میں ابن سینا اسکول اینڈ کالج دنیا پور کی طالبہ مہرین رسول نے 1190 نمبر حاصل کر کے ملتان بورڈ میں مجموعی طور پر پہلی پوزیشن اور پنجاب بھر میں تیسری پوزیشن حاصل کی. تو اس پر میں تمام اساتذہ کرام کو, تمام بچوں کو, اور خصوصاً مہرین رسول اور ان کے والدین کو مبارکباد پیش کروں گا. بات آپ نے کی کہ مہرین رسول سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے, تو مہرین رسول کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ یہ بچی میرے پاس پری 9th میں یہاں پر آئی, اور ویری فرسٹ ڈے سے اس بچی نے مستقل مزاجی کے ساتھ کام کیا. اس کی ویکلی ٹیسٹ ایوارڈ لسٹ ہو یا منتھلی ایوارڈ لسٹ ہو, الحمدللہ مسلسل یہ بچی کلاس کو لیڈ کرتی رہی. کلاس 9th میں جب اس بچی کا رزلٹ آیا تو 551 نمبر حاصل کر کے ملتان بورڈ میں 3rd پوزیشن حاصل کی, لیکن جب گزشتہ روز میٹرک کا کمبائن رزلٹ آیا تو الحمدللہ 1190 نمبر حاصل کر کے مہرین رسول نے ملتان بورڈ میں مجموعی طور پر پہلی پوزیشن
ایجوکیشن حاصل کی, اپنے ادارے کا اور والدین کا, اساتذہ کا سر فخر سے بلند کیا. جی بہت شکریہ جی. آپ نے بچی کی گفتگو سنی, اساتذہ سے بھی ہماری بات ہوئی ہے, ان کے والد صاحب سے بھی بات ہوئی ہے, اور ماشاءاللہ سے جس محنت سے, جس لگن سے بچی نے ملتان بورڈ میں ٹاپ کیا ہے, یہ دوسری ہزاروں لاکھوں سٹوڈنٹس کے لیے بھی ایک روشن مشعل راہ ہے. تو آج تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.